رہا ہے. میں پہلے دونوں کیسز کے آپ کو تھوڑے تھوڑے فیکٹس بتا دیتا ہوں. میں گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کی تقریر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. میں صرف 10-15 منٹ میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے بھی کم. اچھا، یہ جو دو ملیں ہیں، ایک العربیہ اور دوسری رمضان، ان کے 57 فکٹیشیس اکاؤنٹس تھے. ان اکاؤنٹس میں جو مختلف لوگ ہیں انہوں نے آ کے پیسے جمع کراتے رہے. 3.7 ارب روپیہ 2016-17 میں ایک اکاؤنٹ آپریٹ کیا گیا ملک مقصود کے نام سے. ملک مقصود جو ہے 3.7 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا. اور ملک مقصود کون ہے؟ ملک مقصود العربیہ مل میں چپڑاسی ہے. اس کے بعد 2.8 ارب روپیہ حاجی نعیم صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا. یہ اکاؤنٹ 2008 اور 2010 کے درمیان آپریٹو رہا. حاجی نعیم کون ہے؟ ان کی فرنیچر کی دکان ہے، بالکل چھوٹی ساری، اور ان کے اکاؤنٹ میں 2.8 ارب روپیہ آیا. پھر کیا ہوا؟ محمد وارث، اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپیہ آیا. اور یہ جو وارث ہے، اس کے جو کمپنی ظاہر کی گئی وہ وارث ٹریڈرز اینڈ وارث انٹرپرائزز تھی. اور وارث کون ہے؟ وارث جو ہے یہ مشتاق چینی والے کا ڈرائیور ہے. اس کے اکاؤنٹ میں صرف 2.5 ارب روپیہ آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ محمد اسلم، یہ اکاؤنٹ اوپن کیا گیا. محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں 1.75 ارب روپیہ آیا. اور یہ کون ہے؟ یہ بیچارہ چپڑاسی ہے اور یہ بھی ادھر مل میں کام کرتا ہے. اس کے بعد اظہر عباس کا اکاؤنٹ 2011 اور 2014 کے درمیان آپریٹو رہا. اس کے اکاؤنٹ میں 1.67 ارب روپیہ آیا. اور یہ بھی ایسے ہی اظہر عباس کو کبھی ایک بالکل میڈیوکر آدمی ہے، کوئی اس کا بزنس نہیں ہے، کچھ نہیں. اس کے ساتھ غلام شبیر، اس کے اکاؤنٹ میں 2012 اور 2014 کے درمیان 1.57 ارب روپیہ آیا. اور یہ رمضان شوگر ملک میں کلرک ہے. اس کے بعد خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپیہ آیا. اور یہ بھی رمضان شوگر مل میں کلرک ہے. اس کے بعد کیسر عباس کے اکاؤنٹ میں 1.37 ارب روپیہ آیا. اور کیسر عباس بھی جو ہے وہ بھی ایک عام آدمی ہے، کوئی اس کا نہیں ہے. اس کے بعد گلزار خان صاحب کے اکاؤنٹ میں، یہ بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ پی این تھا رمضان شوگر مل میں. اس کے اکاؤنٹ میں 1.28 ارب روپیہ آیا. پھر 1.25 ارب روپیہ سید محمد اکبر کے اکاؤنٹ میں آیا. اور یہ فکٹیشیس آئی ڈی جو ہے وہ یوز کی گئی، ایک آئی ڈی نیا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے وحدت روڈ لاہور میں. اور یہ مشتاق چینی والا کا آفس تھا. اس کے بعد 1.18 ارب روپیہ اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں آیا. پھر 880 ملین روپیہ جو یعنی 88 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انوار کے اکاؤنٹ میں آیا. اس کے بعد 715 ملین روپیہ ایک اور کلرک جو رمضان شوگر مل کا ہے محمد یاسین، اس کے اکاؤنٹ میں آیا. پھر 555 ملین روپیہ محمد مشتاق چینی والا کے اکاؤنٹ میں آیا. اس کے بعد تو میں اب باقی بھی جو اکاؤنٹس ہیں ان میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ صرف لسٹ سنتے جائیے اور آپ حیران پریشان ہوتے جائیے کہ اس ملک میں ان 10 سالوں میں ہوا کیا. یہ آج جو مہنگائی ہے، آج یہ جو ہم رو رہے ہیں کہ ڈالر کدھر کدھر چلا گیا، یہ کیوں ہے؟ یہ ان وجوہات سے. اس کے بعد توقیر الدین اسلم، یہ بھی رمضان شوگر مل کا سیلز مینیجر ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 56 کروڑ روپیہ آیا. اس کے بعد ظفر اقبال انجم، اس کے اکاؤنٹ میں 52 ارب روپیہ آیا. یہ اکاؤنٹنٹ ہے رمضان شوگر مل کا. اس کے بعد تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 51 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آیا. یہ بھی رمضان شوگر مل کا ملازم ہے. اس کے بعد 461 ملین یعنی 46 کروڑ روپیہ کاشف مجید کے اکاؤنٹ میں آیا. یہ کلرک ہے. اس کے بعد 230 ملین یعنی 23 کروڑ روپیہ مسرور انور کے نام کے اوپر آیا 2009.
اور 2011 کے درمیان یہ پرسنل جو ہے وہ کیشیئر ہے۔ اب یہ جو سارے اکاؤنٹس اور یہ پیسے جو میں نے آپ کے پاس پڑے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے کیسز بنتے تھے جہاں پہ آپ کسی کو پکڑتے تھے، وہ آپ کو اس کو پولیس والے جو ہیں وہ رکھتے تھے، وہ مرضی کا بیان دے کے چلا جاتا تھا۔ یہ سارے جو اکاؤنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ کسی نے اس میں کسی کو زور زبردستی کیا ہو یا کچھ ایسے کیا ہو۔ یہ تمام ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے۔ اب یہ نیب کیس جو ایف آئی اے کا جو تقریباً 7.32 بلین روپے یعنی 7 ارب 32 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے، وہ جو اس وقت نیب میں شامل ہے، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شہباز شریف فیملی نے انورڈ ٹی ٹیز جو ہیں وہ مینج کی۔ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 26 فکٹیشیس یعنی جعلی ٹی ٹیز آئیں جو کہ 1.9 ملین ڈالر کی۔ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں 23 جعلی ٹی ٹیز آئیں جو کہ تقریباً 181 ملین روپوں کی بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ 2.98 ملین یو ایس ڈالر کی بنتی ہیں حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 127 جعلی ٹی ٹیز آئیں جو 18 ملین یو ایس ڈالر کی بنتی ہیں۔ اور یو کے اور یو اے میں جن لوگوں کے نام سے یہ ٹی ٹی آئی ان میں منظور احمد شامل ہے۔ منظور احمد ہمارے پنڈ رازن خان میں پاپڑ کی لگاتا ہے، اس کا پاپڑوں کی ایک جو ہے وہ ریڈی ہے۔ رمیز شاہد ہے، رمیز جو ہے یہ سیلز مین ہے ایک دکان کے اوپر یو اے ای میں۔ ذیشان جاوید ہے، یہ پتوں کی میں اس کی کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری ہے۔ اظہر مغل ہے، یہ گجرانوالہ میں سکریپ ڈیلر ہے کباڑیا۔ رانا ظہیر ہے، یہ فیصل آباد میں ایک سیلز مین ہے۔ عدنان انور ہے جو کہ سیلز مین ہے حیدرآباد میں۔ اور یہ تمام جو ٹی ٹیز ہیں یہ سلمان شہباز، حمزہ، نصرت شہباز اور شہباز شریف وغیرہ کے نام کے اوپر آئی۔ اس کے ساتھ مسز رابعہ عمران ریسیوڈ 10 فکٹیشیس یہی ٹی ٹیز جو کہ 0.75 ملین یو ایس ڈالر کی بنتی ہیں۔ اس کے بعد جویریہ علی نے 0.28 ملین یو ایس ڈالر کی ٹی ٹیز جو ہیں وہ ریسیو کی۔ اب آج ہمارا یہ تھا کہ جب آپ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ ان ٹی ٹیز کا جواب دیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک کیس چلا جس کا جو وہاں پہ اس میں مجھے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے بار بار یہ ذکر کیا کہ نیب کے سلیم شہزاد صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا وزٹ کیا۔ سلیم شہزاد جو ہیں جو نیب کے پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کا یہ وزٹ ہے جس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں۔ یہ جو وزٹ کیا سلیم شہزاد نے، یہ ایک کورس تھا جس پہ برطانوی حکومت نے پاکستان کے نیب اور ایف آئی اے کے افسران کو وہاں پہ بلایا اور ان کو یہ جو ایک ہمارا یو ایس اے، یو کے، پاکستان، یہ ملکوں کے درمیان جو ایک وائٹ کالر کرائم کے اوپر ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ہم نے اپنے جو ہمارے افسران ہیں ان کو وہ تربیت دیتے ہیں اور ان کو اپنا دکھاتے ہیں سسٹمز کے وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ان کو یو کے کی حکومت نے ایک اسی طرح کے ایک ٹرپ کے اوپر وہاں پہ انوائٹ کیا جس میں یہ اکیلے نہیں گئے بلکہ کم از کم باقی دنیا سے اور 5-7 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے، اور ان سب نے وہاں پہ یہ ڈیلیگیشن کی جو لسٹ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ مسٹر مدثر حسن ایڈیشنل ڈائریکٹر گئے نیب کے، پھر مسٹر شہزاد سلیم، عمر دراز رندھاوا، سید فرید علی، سمینہ چنگی، مجاہد اکبر، افتخار الحسن شاہ، فیض احمد ایف بی آر ڈائریکٹر، یہ ایف بی آر کے اب ہیں، عاصم چاند، یہ 5-7 لوگ پاکستان سے مختلف محکموں کے جو تھے وہ گئے، ان میں سلیم شہزاد بھی شامل تھے۔ ان کا وہ اس کیس کے لیے کبھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ملے۔ اب
یہ کہنا آج جو بڑی اچھی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی وہ یہ کی کہ دیکھیے اگر وہاں پہ سلمان شہباز بری ہو جاتے ہیں تو اس کو میری بریت جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے. شہباز شریف نے یہ کہا. تو پھر یہاں کی عدالت میں آپ کی پلی الٹی کیوں ہے؟ یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلمان شہباز کے پیسے ہیں اس کا میں تو جواب دہ ہی نہیں ہوں. وہاں تو آپ سلمان شہباز سے پوچھیں. بچوں کو آپ نے پاکستان سے باہر بھگوایا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری ٹیٹیز ہیں یہ تو بچوں کی ہے, میرا تو تعلق نہیں ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز ایکوٹ ہو گیا تو مجھے سمجھا جائے کہ میں ایکوٹ ہو گیا ہوں. تو پھر یہاں پہ بھی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا جو بیٹے کے نام کے اوپر, آپ کے بچوں کے نام کے اوپر جو ٹیٹیز ہیں وہ بیسیکلی آپ کی وزارت اعلیٰ کی وجہ سے ممکن ہو سکی. وہ اس لیے یہ اتنا بڑا پیسہ آپ کے پاس گیا ہے کہ آپ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ فیک نیوز پھیلائی گئی اس کے اوپر تو خیر اب ویسے ہی شہزاد اکبر صاحب آف کام میں انہوں نے جو ہے وہ کیس فائل کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلتا ہے. لیکن یہ جو پیسہ ہے, میں یہ میڈیا کے لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیسہ کوئی عمران خان کا یا ہمارا کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے. اور ہم جب یہ احتساب کی بات کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس پیسے کو پاکستان کے لوگوں کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ بڑا اہم پروسیس ہے. اس میں صرف رکاوٹ یہی ہے کہ جو اس وقت مقدمات ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہے. ہم جوڈیشری سے ہماری بھی اپیل ہے اور پورے پاکستان کی اپیل ہے ان مقدمات کو ڈے ٹو ڈے چلایا جائے, اور تاکہ یہ ایک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے, لوگوں کے سامنے ساری بات. ویسے تو بالکل کاغذوں میں ثابت شدہ ہے لیکن فارملی آپ کی طرف سے جو ہے ثابت شدہ ہونی چاہیے. دوسری کیس میں جن میں سزا ہو چکی ہے, دیکھیں نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے, مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے. مریم نواز 14 ایڈجنمنٹس دے چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک دن وکیل نہیں ہے, ایک دن وکیل صاحب کی کمر میں درد ہے. جس دن وکیل صاحب نے یہاں پہ وکالت نامہ دیا کہ میری کمر میں درد ہے, اسی دن وہ لاہور میں کیس آرگو کر رہے تھے. اس طرح کے جو فراڈ ہیں, اس طرح کی جو عدالتوں کے سامنے بالکل نیکڈ جو فراڈ ہیں, اس سے عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ہماری عدالتوں کو, ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنا اعتماد عوام کے اندر بحال رکھیں. اور بہت ضروری ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں ان کی ڈے ٹو ڈے سماعت ہو اور ان کو اپنے جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچائیں. یہ بتائیے گا کہ مریم نے آج کہا ہے کہ نواز شریف کو اس حکومت میں لانا بے وقوفی ہوگی, وہ کیوں آپ سے ڈر رہی ہے؟ ساتھ وہ جو محمد زبیر انصاری نے کہا ہے کہ وہ ویڈیوز آئی ہیں لیکن انہیں کچھ دھمکیاں مل رہی تھی اور وہ اب بھی میرے ترجمان رہیں گے, اس پہ کیا موقع تھا؟ لیکن یہ وہ تو پی ایم ایل این کا اندرونی معاملہ ہے, زبیر صاحب کو رکھیں وہ نہ رکھیں اس پہ تو ہمارا کیا اس میں کنسرن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو پاکستان آنا اس لیے ضروری ہے, آپ نے خود گارنٹی دی تھی. شہباز شریف یہاں پر یہ گارنٹی دے کے گئے تھے کہ نواز شریف واپس آئیں گے, اور نواز شریف کو جس طرح سے یہاں سے بھگایا گیا, جس طرح کا ایک جعلی ٹوپی ڈرامہ کیا گیا, اس کے بعد اب ضروری ہے کہ وہ پاکستان جو ہے واپس آئیں. اسی طرح سے سلمان شہباز کو پاکستان واپس آنا چاہیے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز کلیئر ہو گئے ہیں تو واپس آ کے جواب دے دیں. اور اگر آپ کو پاکستان کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو لگے ہوئے ہیں یہ ایک ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں, آپ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر آپ کو عدم اعتماد ہے لیکن حکومت آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اب تک نواز شریف اور ان کی فیملی نے جب بھی مشکل پڑی ہے اپنی پارٹی کو یہاں پہ چھوڑ کے وہ بھاگ گئے ہیں باہر اور صرف اقتدار کے لیے واپس آئے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ پارٹی کے ساتھ اگر کھڑے ہی نہیں ہیں تو آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی مریم نواز بھی صرف اس لیے پاکستان میں ہے کہ ہم انہیں باہر نہیں جانے دے رہے. ہم کل ان کو اجازت دیں وہ 2 منٹ میں قطر ایئر ویز کے اوپر اور ایمریٹس کے اوپر یا باقیوں کے اوپر فرسٹ کلاس میں اپنی انہوں نے ٹکٹ بھی بک کرائے ہوئے ہیں. 1 گھنٹے کے لیے بھی ہم آنکھ بند کریں, مریم نواز, شہباز شریف, یہ سارے جوتے بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے پاکستان سے. یہ ان کی سیاست ہے, اس طرح سیاست نہیں ہوتی.
اپوزیشن تو کہتی ہے کہ حکومت جو ہے یا وزیر اعظم عمران خان پوری حکومت مل کے انتقام کی سیاست کر رہی ہے. دوسری طرف آپ نے شہباز شریف کے کیسز کی تفصیلات دے دی ہے. انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ انتقام ہے یا کہ باقی؟ دیکھیں انجام دو ہی ہیں, یا ہم آنکھ بند کریں, یہ جوتے چھوڑ کے سارے باہر بھاگ جائیں گے اور سیاسی طور پہ ختم ہو جائیں گے. ہمارے لیے آسان ہے, ہمارا تو مقابلہ ہی ختم ہو جائے گا. یہاں پہ نون لیگ تو بیچاری ویسے ہی آج کل جو ہے وہ آپ اس کے حالات دیکھ رہے ہیں, ویسے ہی جو ہے وہ بیوہ جیسی زندگی بیچاری گزار رہے ہیں. دوسرا طریقہ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ پیسہ اتنا زیادہ لے جائیں گے پاکستان سے باہر. یہ تو وہ پیسہ ہے نا, نواز شریف کا, شہباز شریف کا جو پیسہ ہے, یہ وہ پیسہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, جس کا ہمیں پتہ ہے. ابھی تو اربوں بلکہ کھربوں روپے ہیں جن کا مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جو انہوں نے فرانس میں رکھے ہوئے ہیں, جو انہوں نے امریکہ میں رکھے ہوئے ہیں. بعض تو لوگ کہتے ہیں رشیا میں ان کی بہت بڑی کمپنیز ہیں, ہمیں نہیں پتا ان کا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ تو وہ پیسہ ہے نا, آپ اتنا پیسے کے ساتھ ان کو بھاگنے دینا تو ظلم ہے. یہ پرابلم ہے, ادروائز یہ سارے خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس لحاظ سے اہم تھا کہ گزشتہ 7 روز جو ورکنگ ڈیز ہیں ان میں کورم کا مسئلہ رہا ہے. تو آج کے اجلاس میں پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے کتنے ارکان موجود تھے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا لاہے عمل طے کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کورم میں آج کل جو ہے اسپیکر صاحب کو یہ رول سسپینڈ کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کی حاضری کم ہے اور اس وقت جو ہے وہ حاضری ہوگی بھی نہیں, لہٰذا اس کو ہمیں سسپینڈ کر دینا چاہیے کورم کے جو رول ہے اس وقت, تاکہ اسمبلی کی کارروائی چلتی رہے. جی آپ کے بارے میں آپ پریس کانفرنس کرتے رہے, انتخابی اصلاحات کے معاملے پر آپ اپوزیشن سے بات کرنے کو, ان کو منانے کے لیے, ان کو تیار کرنے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین نیب کے اوپر آپ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اس پہ یہ دورہ معیار کیوں مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نیب کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو وہ خود ملزم ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ کبھی کسی چور سے پوچھا ہے کہ تمہارا تفتیشی کون ہوگا, یا کسی چور سے پوچھا ہے کہ تم نے کس عدالت میں جو ہے وہ اپنا ٹرائل کروانا ہے. تو لہذا شہباز شریف کو تو وہاں پر ویسے ہی اخلاقی طور کے اوپر ہی اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس مشاورت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ وہ شہباز شریف جو ہیں وہ خود بنے ہوئے ہیں. اور جہاں تک رہی بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو ہم تو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری میں ان کی مدد کر رہے ہیں. صاف اور شفاف انتخابات آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت انہوں نے کروانے ہیں. سپریم کورٹ انہیں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے کہہ چکا ہے. تو اس حوالے سے اب ہمیں آگے پیش رفت کرنی ہے, پوری دنیا کر رہی ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ صاحب یہ بتائیں کہ 3.25 سال ہو گئے ہیں, ہم اربوں کھربوں روپے کے آپ کے آدھے سے زیادہ کابینہ کے ارکان شواہد پیش رکھ چکے ہیں شریف خاندان کے خلاف. آپ بتائیں کہ قوم کو آپ کب یہ بتائیں گے کہ اتنی ریکوری ہو گئی ہے اور اتنے پیسے خزانے میں آ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ شریف خاندان کی جانب سے ہمارا مقابلہ ختم ہو جائے گا. تو کیا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کو مدد مقابلہ نہیں سمجھتے؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ سارے لوکل فضل الرحمان ہوں, نواز شریف ہوں, بلاول ہوں, یہ ساری لوکل پارٹیز ہیں. یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے, بلاول بھٹو انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہیں. پورے ملک میں تو پاکستان پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی ایک نیشنل پارٹی تو ہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شواہد ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, عدالتوں کے بھی سامنے ہیں. نواز شریف کی اور مریم کی کنوکشن ہو چکی ہے, باقیوں کی جو سزا ہے وہ ہم اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور آپ کی طرح ہمارا بھی یہی, دیکھیں ہم کوئی منارکی تو نہیں ہے, ہمارے ہاں آئین ہے, اس کے نیچے ادارے ہیں, ہر ادارے کا اپنا کام ہے. عمران خان نے اور ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, اب باقی اداروں کا کام ہے وہ اپنا کام. آخری سوال میں اکبر چوہدری آرٹی کی سر یہ بتائیے گا کہ چند دن پہلے اسپیکر چیمبر ایک میٹنگ ہوئی تھی جسے اپوزیشن اور حکومت نے طے پایا تھا کہ انتخابی اطلاعات کے اوپر کمیٹی بنائی جائے گی. آیا وہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ آپ نے کہا مشترکہ اجلاس بلا کے تصویر کر لی جائے گی؟ نہیں, وہ چل رہا ہے. اپوزیشن کے ساتھ بھی گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک لمبا لنگر آن نہ کیا جائے. اور امید ہے اپوزیشن بھی اس چیز کو ریئلائز کرے گی. آخر آپ نے ایکویزیشن کرنی ہے, مشینیں منگانی ہے, یہ سارا کام اتنی جلدی نہیں ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن کو اس معاملے میں, ہم 1 سال سے تو لگے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ اب اور کیا کریں, تو اس لیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تھینک یو سر. اسلام آباد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری حسین کی اس وقت میڈیا سے گفتگو جاری تھی. میڈیا کی گفتگو کے اندر انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو کورم والا رول کرونا کے حالات میں ختم کر دینا چاہیے تاکہ اسمبلی کی کارروائی چلتی رہے.